السلام علیکم. جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ ابھی سنتیں نہ پڑھیں. تقریر کے بعد سنتوں کے لیے انشاءاللہ وقت چھوڑ دیا جائے گا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله صدق الله العظيم. محترم حاضرین مجلس، وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ان کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران ایک صحابی رسول ارقم کے گھر پر، جن کا اسلام لانے میں 9واں یا 10واں نمبر تھا، پہلا مدرسہ قائم کیا، پہلی خانقاہ قائم کی، اور اندر سے کنڈی لگا کر دروازہ بند کر کے وہاں عبادت کی جاتی تھی. یعنی 2 رکعت نماز صبح اور 2 رکعت شام. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی یعنی کتاب کی اور حکمت کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے. اور پھر دار ارقم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کہ جو فرمایا کہ کسریٰ کے ہلاک ہونے کے بعد اس کی نسل سے بادشاہت ختم ہو جائے گی، اور شاہ روم قیصر کی موت کے بعد اس کی نسل سے بادشاہت ختم ہو جائے گی. وہ پورا واقعہ میں نے آپ کی خدمت کا ذکر کیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی اور آ کر اپنے پیغام کا لوگوں کو بتایا تو سب سے پہلے ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین میں مسلمان ہوئی. بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ 10 برس کی تقریباً عمر کی مسلمان ہوئے. شہر کے رہنے والوں میں جاننے والوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ مسلمان ہوئے. علماء نے لکھا کہ انسان کی زندگی کے اندر جو بھی اچھائیاں
یا برائیاں ہوتی ہیں کسی بھی انسان میں، سب سے زیادہ اس کے اہل خانہ اس کو جانتے ہیں، یعنی بیوی سب سے زیادہ جانتی ہے، جو بچہ چچا کا بیٹا گھر میں پرورش پا رہا ہے وہ جانتا ہے، جو غلام بحیثیت ملازم کے 24 گھنٹے گھر میں رہتا ہے وہ جانتا ہے، بچپن کا ساتھ کھیلا ہوا دوست جس کا جوانی بچپن سب ساتھ گزرا، 40 سال جس کے ساتھ گزرے ہوں وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے اندر پوری زندگی گزاری، میں تمہارے شہر میں پیدا ہوا، بچپنا تمہارے ساتھ گزرا، عنفوان شباب جوانی کا زمانہ تمہارے سامنے گزرا، یہ 40 سال کی عمر تک ہر روز و شب میرا تمہارے سامنے گزرا، افلا تعقلون، کیا تم اس کی عقل نہیں رکھتے، نہیں جانتے کہ میں کیسا آدمی ہوں؟ وہ جو مکے کے لوگوں نے کہا تھا کہ ما جربناک الا صدقا ما جربناک الا امینا، ہم نے تو اے در یتیم جب بھی تجربہ کیا آپ سے بڑا سچا مکے میں کوئی نہیں ملا، آپ سے بڑا امانت دار مکے میں کوئی نہیں ملا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2.5 یا 3 سال تک لوگوں کو دعوت دی انفرادی طور پر، اور مسلمانوں کی تعداد 10 15 20 25 اس سے زیادہ نہیں ہوئی۔ تو تقریباً 3 برس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی، اے محبوب، اپنے جو رشتہ دار ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، عشیرہ کہتے ہیں رشتہ داروں کو، اقربین مانے قریبی، کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو آپ کا کنبہ ہے، جو آپ کا قبیلہ ہے، اس تک یہ دعوت پہنچا دیجیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کی اتباع کر کے مسلمان ہو جائے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، یعنی اس سے اپنے برتاؤ کو آپ تبدیل کر دیں۔ جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ گیا، وہ چاہے آپ کی بولی نہ بولتا ہو، چاہے وہ آپ کے علاقے کا رہنے والا نہ ہو، چاہے آپ کی اس کی قومیت نہ ملتی ہو، چاہے آپ اس کی نسل نہ ملتی ہو، لیکن وہ کلمے کی بنیاد پہ آپ کا بھائی ہو گیا۔ تو فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی مومن ہو جائے اور مسلمان ہو جائے آپ کا برتاؤ اس کے ساتھ تبدیل ہو جانا چاہیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي، اور کہا کہ اگر آپ یہ نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیں، تو کہہ دو کہ مجھے تو اللہ نے صرف تم تک یہ پیغام پہنچانے والا بنایا ہے، اور اس پہ عمل کرنا نہ کرنا تمہاری آخرت کے لیے فائدے مند ہے، تمہارے عمل کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، تمہارے عمل نہ کرنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں۔ تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کچھ کھانے کا انتظام کرایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بحیثیت بیٹے کے، چچا کے بیٹے تھے، گھر میں رہتے تھے، ان سے کہا علی کچھ مہمانوں کو بلاؤ، چچاؤں کو میرے بلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ، پھوپھی کے بیٹوں کو بلاؤ، ان کی کھانے کی دعوت کریں۔ اتفاق یہ ہوا کہ جو کھانا تیار کیا تھا وہ کم لوگوں کے لیے تھا، لوگ زیادہ آ گئے، قبائلی نظام تھا۔ علی نے کہا اے اللہ کے رسول، کھانا کم لوگوں کے لیے تیار کیا تھا، آ گئے زیادہ لوگ، کہا اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اس میں کچھ پڑھ کے پھونکا، کہا اللہ جل جلالہ برکت دے گا۔ وہ کھانا جب آ کے رکھا گیا اور لوگوں نے کھانا کھایا تو لوگ بھی اس بات سے حیران رہ گئے کہ جو کھانا لا کر رکھا گیا ہے وہ مقدار میں کم تھا، لیکن سارے لوگوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا اور کھانا بچ بھی گیا، جسے کہتے ہیں نا برکت، اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرما دی۔ جب لوگ کھانا کھا چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ان کو پیغام دیا کہ مجھے اللہ نے رسول اور نبی کے منصب سے فائز کیا، اور میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ جو بیت اللہ میں تم نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں ان کی پرستش ختم کر دو، یہ تو اپنوں کو اپنی ذات کو کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہیں کیا فائدہ اور نقصان پہنچائیں گے؟ پتھر کے بنائے ہوئے بت
اگر وہ گر جائے تو اٹھ نہیں سکتا، اٹھ جائے تو بیٹھ نہیں سکتا، جو اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچائے گا؟ اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو سب سے پہلے ابو لہب کھڑا ہوا، یہ سگا چچا تھا، ایک ہی ماں سے ان کے والد اور ابو لہب پیدا ہوئے تھے، اور اس نے کھڑے ہو کے ہفتوار بکنی شروع کر دی، اور اس نے کہا کہ دیکھو، اپنے عزیزوں کو مخاطب کر کے کہا کہ محمد نے کیا جادو کر دیا، آج اتنا تھوڑا کھانا لا کے رکھا گیا تھا، سارے لوگوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا اور بچ بھی گیا، یہ کوئی جادوگر تو نہیں ہو گیا؟ نعوذ باللہ۔ اور اس قسم کے برے کلمات کہے اور کہا لوگوں سے اٹھو یہاں سے، ہم یہ سننے کے لیے تھوڑی آئے، سنا تو وہ لوگ اٹھ کے چل دیے۔ لیکن لوگوں کے دل میں یہ اثر ضرور ہوا کہ آخر یہ بات کیا ہے، یہ کیا نئی بات ہے جو محمد ابن عبداللہ نے کی۔ چند روز کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر علی سے کہا، اے علی کھانا تیار کرو، دوبارہ دعوت کرتے ہیں، اس دفعہ ان سے کچھ زیادہ لوگوں کو بلا لیتے ہیں جنہیں پہلے نہیں بلایا تھا، مبادا ان میں سے کوئی آدمی ہماری دعوت سے ہاں کر لے۔ چنانچہ دوبارہ کھانا تیار کیا گیا، دوبارہ رشتہ داروں کو بلایا گیا، اتفاقاً دوبارہ وہی واقعہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ بسا اوقات خاندان میں، برادری میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں 4 آدمی بلائے ہوئے تھے، 4 بغیر بلائے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو چونکہ محمد ابن عبداللہ کے گھر پہ دعوت تھی، خواجہ عبد المطلب کے پوتے تھے، اس گھرانے کا دسترخوان ہمیشہ سے بڑا تھا، سقایا اور رفادہ اور پتہ نہیں کیا کیا خدمات ان کے حاکم کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، جد امجد کے زمانے سے جو حج کرنے لوگ آتے تھے ان کو کھانا پکا کے کھلاتے تھے، ان کو دودھ دیتے تھے، پانی دیتے تھے، کھجوریں دیتے تھے، تو گھرانہ پہلے سے معروف تھا۔ پھر اتفاقاً کھانا کم پڑ گیا، لوگ زیادہ ہو گئے، پھر علی نے کہا اے اللہ کے رسول، لوگ زیادہ آگے، کہا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی اور لوگوں نے کھانا کھایا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دعوت دی، ابو لہب اور ایک دوسرے اور کھڑے ہو گئے، انہوں نے پھر حوصلات بکی اور چلے گئے۔ غرض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ تشریف لے گئے۔ صفا کا پہاڑ جو بیت اللہ کے قریب برابر میں جہاں محلات بنا دیے گئے تھے، اور مکہ اس زمانے میں چھوٹا سا تھا، میرا خیال ہے جتنا اب مسجد حرام بن گئی ہے اس سے بھی چھوٹا ہوگا۔ تو پہلے طریقہ یہ تھا کہ اگر دشمن کوئی حملہ کرنے والا ہو اور کوئی اطلاع لوگوں کو دینی ہو تو کوئی صفا پہ کھڑے ہو کر آواز لگاتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تھے نیچے، ان کو اطلاع کر دی جاتی تھی، جیسے آج کل لاؤڈ اسپیکر سے کی جاتی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا کے اوپر تشریف لے گئے اور وہاں لے جا کر آواز لگائی، نعرہ لگایا، لوگ صفا کے نیچے جمع ہو گئے۔ جب سارا قبیلہ اور مکے کے رہنے والے آ گئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، کہا اے میرے عزیزو، اے میرے رشتہ دارو، اے مکے کے رہنے والوں، اے میرے پڑوس کے رہنے والوں، میں نے تمہارے ساتھ اپنے بچپن گزارا، جوانی گزاری، 40 سال تمہارے ساتھ گزارے، قد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے پوری زندگی تمہارے ساتھ گزاری، تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو مجمع بیعت کا آواز بول پڑا کہ ما جربناک الا امینا ما جربناک الا صدقا، اے محمد ابن عبداللہ، ہم نے جب بھی تجربہ کیا آپ کو ہمیشہ سچا بولنے والا پایا، اے محمد جب بھی ہم نے تجربہ کیا ہم نے آپ کو امانت دار پایا۔ جب یہ تصدیق مجمع نے کر دی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی، کہا کہ یہ بت پرستی ترک کر دو، یہ جو بیت اللہ میں تم نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں ان کو نکال کے پھینک دو، یہ تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، گر جائیں تو اٹھ نہیں سکتے، اٹھ جائیں تو بیٹھ نہیں سکتے، جو اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچائے گا یا کیا نقصان پہنچائے گا۔ انہوں نے پھر حفاظت بکنی شروع کی، اور ابو لہب نے جو سگا چچا تھا اس نے کلمات بد ادا کیے اور کہا
تبا لک سائر الیوم، یعنی پورا دن تیرا خراب گزرے. اس زمانے میں اس کو آپ گالی کے طور پہ کہہ سکتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دفعہ گستاخی کی. اللہ جل جلالہ نے ابو لہب کا نام لے کے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی، اور یہ آیت رسول اللہ کے زمانے سے لے کر اور قیامت تک کروڑوں اور اربوں مرتبہ تلاوت کی جائے گی. جو لوگ ناظرہ قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ بھی، جو حفظ قرآن پاک کرتے ہیں وہ بھی، ہر آدمی اس صورت کو دہراتا ہے. چنانچہ لوگ پھر چلے گئے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. ان کا بھی ایک بڑا قبیلہ تھا، مالدار قبیلہ کہلاتا تھا، بااثر قبیلہ کہلاتا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حمزہ سید الشہداء. حمزہ کی عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً برابر تھی، چند مہینے چھوٹے بڑے تھے، ہم عمر تھے تقریباً. تھے چچا، لیکن بھتیجا چچا ایک عمر کے تھے، تقریباً 7 پلے بڑے تھے. اور حمزہ بڑے جری اور بہادر آدمی تھے اور شکار کے بڑے شوقین تھے، اور تھے تو سردار کے بیٹے، خواجہ عبد المطلب کے بیٹے. مکے میں ان سے بڑا عزت مند خاندان کوئی اور نہیں تھا، لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو تذکرے میں لکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے تشریف لے گئے جہاں کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاصی بد کلامی کی اور کافی بدتمیزی کا اظہار کیا. امیر حمزہ شکار کر کے واپس آئے تو پہلے طریقہ یہ تھا کہ جو بھی باہر سے مکے کے آتا تھا وہ طواف کرتا تھا، پھر اپنے گھر جاتا تھا. انہوں نے بھی آ کر بیت اللہ کا طواف کیا. عبداللہ ابن جدعان کی باندی وہاں کھڑی ہوئی تھی، نوکرانی. اس نے حمزہ کو مخاطب کیا، کہا اے حمزہ آج تمہارا بھتیجا، اچھا حمزہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ شریک بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہے، بھتیجے اور چچا نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا ہے، دودھ شریک بھائی بھی ہیں. اور کہا کہ آج تو تمہارے بھتیجے کے ساتھ انہوں نے انتہا کر دی، ایسی بدتمیزی کی جو آدمی کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. حالانکہ جیسے تم سردار کے بیٹے، وہ بھی تو سردار کے پوتے ہیں. تو ان کو خاندانی جوش آیا، غصے میں یہ گئے. اور شاید عتبہ نے بدتمیزی کی تھی، کمان ماری اس کے سر پہ، اس کے سر میں خون نکل آیا اور برا بھلا تھا. اور کہا تمہاری یہ جرت کیسے ہو گئی کہ تم نے میرے بھتیجے عبداللہ کے بیٹے محمد کے ساتھ بدتمیزی کی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ابھی خواجہ عبد المطلب کا خاندان زندہ ہے. اور تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تو سہم گئے اور کسی نے کوئی تعارض نہیں کیا. یہاں سے پھر یہ سیدھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کے وہاں اپنے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے عتبہ کو سزا دے دی ہے، آئندہ اگر آپ کے ساتھ کوئی آدمی بدتمیزی کرے آپ مجھے اطلاع دیجیے گا، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے جو آئے تو قلب کی کیفیت تبدیل ہو گئی. تذکرے میں لکھا پوری رات کروٹیں بدلتے رہے، سوچتے رہے کہ جو یہ میری قوم بتوں کو پرستش کرتی ہے، بتوں کی اس سے جا کے چڑھاوے چڑھاتی ہے، تو یہ بت تو پتھر کے بنے ہوئے ہاتھوں سے ہم نے خود بنائے ہیں، یہ تو نہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے، اپنے کو نہیں پہنچا سکتے تو ہمیں کیا پہنچائیں گے. صبح جب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ سامنے کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں بھی آپ کے دست حق پر ایمان لے آؤں. اور دار ارقم میں جا کر تعلیم شروع کر دی. تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک سردار کے بیٹے تھے، قبائلی نظام تھا وہاں. اور جو وزارت خارجہ، میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا، آدھی دنیا پہ کسرا شاہ فارس ایران حکومت کرتا تھا، آدھی دنیا پہ قیصر شاہ روم حکومت کرتا تھا، لیکن مکہ اور مدینہ دو ایسے شہر تھے جو کسی کے غلام نہیں تھے.
ان پہ کبھی کسی نے حکومت نہیں کی رسول اللہ کے زمانے سے پہلے. تو مکے کے اندر اپنی ایک بادشاہت، ایک سلطنت قائم کی. اس میں جس کو آپ وزارت خارجہ کہتے ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ذمے تھی. یعنی ان کے باپ دادا پردادا جو ہیں وہ مکے کے سمجھیے وزیر خارجہ ہوتے تھے. یہ بھی ایک باعزت اور باحیثیت تھے، لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ایک دن یہ نکلے، تلوار لٹکی ہوئی تھی، تو راستے میں کوئی بچپن کا دوست مل گیا اور کچھ غصے میں چلے جا رہے تھے. انہوں نے پوچھا عمر کہاں کے ارادے ہیں؟ کہا اصل میں یہ برادری میں 2 ٹکڑے ہو گئے، خاندان میں 2 ٹکڑے ہو گئے، محلے میں 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ محمد نے نیا دین پیش کیا ہے اور کچھ لوگ محمد کے پیچھے چلے گئے، کچھ ادھر ہے، پورے مکے کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو میں آج تلوار لے کے نکلا ہوں، نعوذ باللہ آج میں محمد کا خاتمہ کر کے آؤں گا. تو بچپن کے دوست نے کہا محمد کا تو بعد میں جا کے تم وہ کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو. انہوں نے کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہا تمہاری جو بہن ہے فاطمہ بنت خطاب اور اس کا جو شوہر ہے سعید ابن زید وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. تو رسول اللہ کے گھر کے بجائے انہوں نے اپنا رخ پلٹا، ادھر پہنچ گئے. پہلے زمانے میں گھر چھوٹے ہوتے تھے. جب وہاں پہنچے تو اندر ابی بن کعب صحابی رسول قاری قرآن، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور تعلیم دے رہے تھے، اور یہ دونوں میاں بیوی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. عمر جب دروازے پہ پہنچے تو ان کے کانوں میں چند کلمات پڑے. تو قرآن تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، مطلوب من اللہ ہے. اللہ نے اپنی شان کے مطابق اس کو بولا، اللہ نے اپنی شان کے مطابق اس کو تلاوت کیا، اللہ نے اپنی شان کے مطابق اس کو پڑھا. اللہ کی صفت ہے. بس وہ کانوں میں کلمات پڑھنے سے تو قلب کی کیفیت تبدیل ہونا شروع، کھڑکا کیا. تو بہنوں ہی نے کہا کہ عمر آیا ہے. یہ بھی جری اور غصے اور مشہور تھے. رسول اللہ نے سنا واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں سب سے سخت میرے صحابیوں میں عمر ہے. تو وہ بہن نے وہ کاغذ قرآن پاک کے نیچے چھپا دیے اور ابی بن کعب کو کہیں الگ چھپا دیا. اب دروازہ کھولا تو بہن اور بہنوئی سامنے موجود تھے. غصے میں تو تھے، لیکن انہوں نے کہا ابھی تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا تو کافر ہے، ناپاک ہے، تجھے کیسے بتائیں؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے. انہوں نے کہا اچھا نہا لو، کپڑے بدل لو، تو تمہیں بھی بتا دیتے ہیں. جب قلب کی حالت بدل چکی تھی، نہائے، کپڑے بدلے، نکلا. ابی بن کعب بھی چھپے ہوئے تھے، وہ نکل آئے اور انہوں نے قرآن پاک کی آیات طٰہٰ ما 16 پارے کی جو سورت ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى، یہ آیات تلاوت کی. تو جیسے ابی بن کعب نے یہ آیات تلاوت کی تو عمر کے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو گئے. اور ابی بن کعب سے اس نے کہا کہ مجھے ابھی رسول اللہ کے پاس لے چلو تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں. اور ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، عامر ابن ہشام یعنی ابو لہب یعنی ابو جہل، عامر ابن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر ابن خطاب، دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایمان کو مسلمانوں کو تقویت عطا فرما. اور حدیث شریف میں آیا کہ پھر ایک دعا یہ کی کہ اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصۃ، اے اللہ خاص طور پر عمر ابن خطاب کے اسلام لانے کے ساتھ اسلام کو طاقت عطا فرما. اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی. رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، دار ارقم پہ پہنچ کر دروازہ کھڑکایا. اندر گنتی کے مسلمان موجود تھے، حمزہ بھی موجود تھے. کسی نے جھانک کے بتایا کہ عمر آیا ہے، چہرے کے تیور بدلے ہوئے ہیں، تلوار لٹکی ہوئی ہے، کھولے نہ کھولے. حمزہ نے کہا کھول دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے بسم اللہ، اگر بری نیت سے آیا تو اسی کی تلوار سے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ بہت جری اور بہادر آدمی تھے. عمر اندر داخل ہوئے تو ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے. اپنی تلوار رسول اللہ کے قدموں میں لا کر رکھ دی اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مسلمان ہو گئے. اب نماز کا وقت ہوا
رسول اللہ نے کہا اے اللہ کے رسول ایسا نہیں ہو سکتا، عمر مسلمان ہو جائے اور ہم بند کمرے میں نماز پڑھیں، یہ نہیں ہوگا، عمر کی زندگی میں کیا فائدہ۔ اللہ کے رسول نکلے، ایک طرف میں ہوں گا، ایک طرف حمزہ ہوگا، یہ دونوں بڑے جری اور بہادر تھے، اور ہم بیت اللہ کے سامنے جا کے نماز ادا کریں گے اور اپنی تلواریں لے کے جائیں گے، کوئی بھی ہمارے راستے مزاحم ہوگا اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم سے نکلے، جو حاضرین تھے وہ نکلے، ایک طرف حمزہ سے تلوار لیے ہوئے، ایک طرف عمر سے تلوار لیے ہوئے، اور آ کے بیت اللہ کے سامنے عمر نے آواز لگائی، کہا کہ میں الحمدللہ مسلمان ہو گیا ہوں، رسول اللہ کے غلاموں میں شامل ہو گیا ہوں، اور آج ہم بیت اللہ کے سامنے نماز ادا کریں گے۔ اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے اور بچوں کو یتیم کرانا ہے، وہ ہم سے آ کے تعارف کر لے، اور یہ کہہ کے وہاں اذان ہوئی اور اذان کے بعد نماز ادا ہوئی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، تو اللہ جل جلالہ نے عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرمائی۔ آج کی ان باتوں میں ایک عجیب بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کانوں کے اندر پہنچتے ہی عمر کے قلب کی حالت تبدیل ہو گئی۔ ہماری آپ کی حالت کیوں نہیں تبدیل ہوتی؟ اللہ کا کلام تو وہی ہے، جیسا ابی بن کعب نے پڑھا تھا ویسے ہی ہم پڑھتے ہیں، جیسا رسول اللہ نے لکھوایا تھا ویسے ہی لکھوایا جاتا ہے، جیسا انہوں نے تلاوت فرمائی تھی ویسے ہی انہوں نے تلاوت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کے اس ہڈی سے نیچے قرآن نہیں پہنچتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ ساتھ ساتھ قراتوں میں قرآن پاک پڑھیں گے، یعنی بہترین تلاوت قرآن پاک پڑھیں گے، لیکن لم یبلغ حناجرہم، یہ ہڈی یہاں جو ہوتی ہے اس کو حنجر کہتے ہیں، کیا ان کی ہڈی سے نیچے نہیں اترے گا؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ تلاوت قرآن پاک، وہ قرآن پاک کا پڑھنا جو میرا پڑھنا میرے قلب پہ اثر نہیں کر رہا تو آپ کے قلب پہ کیسے اثر کرے گا؟ اگر میری تلاوت میں وہ نورانیت نہیں ہے، میری تلاوت کے اندر وہ برکت نہیں ہے، میری تلاوت کے اندر وہ سچائی نہیں ہے، یشترون بآیاتی ثمنا قلیلا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شناخت بیان کی ان لوگوں کی جو کہا جو میری آیات کو ثمن قلیل کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں۔ معلوم آپ نے جلسہ کیا، میں آیا، آپ نے کہا ایک رکوع کی تلاوت کریں، میں نے کہا 1000، آپ نے کہا، میں نے کہا کتنے پیسے دو گے؟ آپ نے کہا میں نے کہا میں تو 2000 روپے دوں گا، آپ 2000 روپے رکھ دیں تو میں آؤں گا نہیں کروں۔ تو یہی تو ہے یشترون بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو پیسوں کے عوض فروخت کرتے ہیں۔ تو جب میں اللہ کی آیات کو پیسوں کے عوض فروخت کرنے والا بن گیا، جب میں تراویح میں قرآن پاک سنانے کے پیسے آپ سے طے کر کے لینے لگا، تو آپ مجھے بتائیں میری زبان میں اثر کیسے ہوگا؟ وہ تو میرے قلب پہ اثر نہیں کر رہا تو آپ کے قلب پہ کیسے اثر ہوگا؟ حالانکہ قرآن پاک میں آج بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حقانیت رکھی ہے، آج بھی سننے والے کے اوپر یہ اثر کرتا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا ہو، ہمارے ایک دوست کا انتقال ہوا، ان کی تعزیت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحب جاپان سے پاکستانی 25-30 برس پہلے کی بات ہے، جاپان سے آئے ہوئے تھے، مسلمان کاروبار کرتے ہیں وہاں۔ آپ جانتے ہیں جب کسی کے انتقال میں بیٹھتے ہیں تعزیت کے لیے ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس نے اپنا قصہ سنایا اور یہ قصہ آپ سنیں، عجیب قصہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں جاپان میں میرا دفتر ہے اور ایک لڑکی میری سیکرٹری ہے جو برابر میں بیٹھتی ہے، تو میں فالتو اپنے تلاوت قرآن پاک لگا لیتا تھا ٹیپ ریکارڈر کے اوپر اور وہ سنتا رہتا تھا۔ تھوڑے وقت کے بعد میں نے وہ قرات تبدیل کر دی، مثلا امام مکہ کی قرات لگائی ہوئی تھی تو امام مدینہ کی لگا دی۔ تو کل لڑکی میرے پاس آئی اور اس نے مجھے جاپانی زبان میں یہ کہا کہ جو گانا آپ روزانہ لگاتے تھے وہ گانا آپ نے کیوں تبدیل کر دیا؟ میرے کانوں کو بہت اچھا لگتا ہے، وہ دوبارہ لگا دیں۔ پہلے میں نے اس کو سمجھایا جاپانی زبان میں کہ گانا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس نے کہا جو کچھ بھی ہے جو پہلے آپ لگاتے تھے وہ میرے کانوں کو بہت اچھا لگتا ہے، وہ آپ دوبارہ لگا دیں۔ یہ تو آپ نے تبدیل کر دیا۔ صرف وہ ٹیپ کے اوپر قرآن پاک سن کر اور مسلمان ہو گئے، صرف ٹیپ ریکارڈر کے اوپر قرآن پاک سن کر مسلمان ہو گئے۔
ہمارے دوست لاہور میں مولانا فضل الرحیم جامع ارشد کے لاہور کے متمم، وہ ناروے یا کسی جگہ گئے ہوئے تھے جہاں پاکستانی مسلمان بھی رہتے ہیں، شاید ناروے یا سوئٹزرلینڈ کا ذکر ہے۔ وہاں ایک لڑکی اور ایک لڑکا شادی کرنا چاہتے تھے، لڑکی عیسائی تھی، لڑکا مسلمان تھا، لیکن لڑکی کے جو گھر والے تھے وہ اسلام لانے پہ راضی نہیں ہوئے، لڑکی خود بھی مسلمان ہونے پہ راضی نہیں ہوئی۔ کافی دن تک دونوں کے معاملات چلتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب کتاب سے چونکہ نکاح ہو سکتا ہے ماں باپ سے کا، لہٰذا میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ اتفاقاً مولانا فضل الرحیم وہاں پہنچ گئے۔ جب مولانا فضل الرحیم وہاں پہنچے تو لوگوں نے ان سے آ کے کہا کہ ایک نکاح آپ پڑھا دیں، لڑکا مسلمان ہے، لڑکی عیسائی ہے، کرسچن ہے۔ انہوں نے کہا بسم اللہ۔ وہ لڑکی کا خاندان، لڑکے کا خاندان سب جمع ہو گئے، یہ نکاح پڑھانے بیٹھے۔ تلاوت ان کی بڑی اچھی ہے، قرآن پاک بڑا اچھا پڑھتے ہیں۔ تو میں نے یہ قصہ سنا تھا، پھر میں نے اس کی تصدیق ان سے کی۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں نکاح سے پہلے قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کر دوں؟ لڑکے والوں نے کہا بالکل کر دیں۔ تو انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان۔ کہتے ہیں جیسے ہی میری تلاوت ختم ہوئی لڑکی ایک دم مخاطب ہوئی انگریزی میں، انہوں نے کہا مجھے مسلمان کر دیجیے۔ وہ لڑکے والے چونکے، ہونے والا دلہا بھی، اس کے ماں باپ بھی، کیا کئی مہینوں سے یا سال سے یا 2 سال سے تو بات چل رہی تھی، تو اس نے اس مسلمان ہونے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں اپنے مذہب پہ قائم، تم اپنے مذہب پہ قائم، شادی ہم دونوں کر لیتے۔ یہ اچانک کیا واقعہ ہوا؟ خیر انہوں نے اس کو مسلمان کیا، نکاح کیا۔ جب نکاح ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا تمہیں، اچھا انہوں نے کہا جو یہ کلام انہوں نے پڑھا یہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ تو جیسے جیسے یہ کلام پڑھ رہے تھے میرا ایک ایک رواں کھڑا ہو رہا تھا اور میرے قلب کے اوپر جا کے اثر کر رہا تھا۔ میں سمجھ گئی یہی اللہ کا کلام ہے اصلی، اس کے علاوہ کوئی اور کلام نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمان ہو گئی۔ میں ناظم آباد کی مسجد میں نماز جمعہ کی امامت کرتا تھا، یہ بھی کوئی 25-30 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب تشریف لائے، نماز جمعہ میں نمازی جیسے آتے ہیں نماز کے بعد ملے، مجھ سے کہنے لگے تھانوی صاحب میں امریکہ میں رہتا ہوں، تھوڑا عرصے کے لیے یہاں آئے اور رشتے داروں کے نماز میں پڑھی، اور انہوں نے قصہ سنایا۔ کہنے لگے کہ جس شہر میں اور جس اسٹیٹ میں میں رہتا ہوں امریکہ کے، وہاں مؤذن اذان دے رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باہر سے ایک آدمی گزرا، اس کے کانوں میں وہ اذان کے کلمات پڑے اور رک گیا۔ جب اذان مکمل ہو گئی تو وہ مسجد کے اندر آ گیا اور اس نے آگے مؤذن سے یہ بات کہی۔ اب یہ مسجد میں وہ مجھے بیان کر رہے ہیں اللہ کے گھر کے اندر۔ تو دیکھا اس آدمی نے آگے کہا کہ میں گانے والا ہوں اور مشہور گانے والا ہوں امریکہ کا، اور میری روزی اسی گانے میں گانا گاتا ہوں، پیسہ کماتا ہوں، لیکن آج جو گانا تو نے گایا ہے ایسا گانا تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں، یہ تو قلب پہ اثر کرتا ہے جا کے، اس میں اتنا ترنم ہے، یہ گانا مجھے بھی سکھا دے۔ اس نے کہا یہ گانا نہیں ہے، انگریزی میں بات چیت، اس نے کہا یہ گانا نہیں ہے، یہ اس کو ہم اذان کہتے ہیں، جب نماز کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، گاڈ کی عبادت کے لیے، جس میں تم بھی ایمان رکھتے ہو تو ہم کہا جو کچھ بھی مجھے یہ سیکھنا ہے۔ اس نے کہا تو تم نے یہ سیکھنا ہے تو تمہیں پہلے کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا، اس کے بعد تمہیں نہا کے کپڑے بدل کے آپ، اس نے کہا میں ہر کام کے لیے تیار ہوں۔ وہ نہایا، کپڑے بدلے، کلمہ پڑھا اور اس نے اذان سیکھی، مسلمان ہو گیا۔ آپ دیکھیے اذان کے الفاظ، اس سے وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ میں نے 3 واقعات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی ہے، اور بھی 20 50 سینکڑوں مثالیں ہیں۔ میں آپ کو اس سکھر کی بھی چھوٹی مثال دے دیتا ہوں، یہ ہمارے جیت آباد کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سے کوئی 50-55 سال پہلے کا ذکر ہے کہ سکھر میں ہمارے ادارے کی تعمیر ہو رہی تھی، تو بھیل قوم کے لوگ آتے ہیں لہنگا باندھے ہوئے مرد عورتیں جو بڑھائی کا کام کرتے ہیں، تو اس کا جمعدار تھا ریلو، اس کا نام تھا، کالا موٹا سا تھا۔ میرے والد صاحب مرحوم نے اس کو کھانے کے لیے بٹھا لیا اپنے ساتھ، تو اس نے کہا مولانا میں تو بھیل ہوں اور ہندو ہوں۔ تو میرے والد مرحوم نے کہا کہ اگر قائد اعظم اور نہرو کھانا ساتھ کھا سکتے ہیں تو میں اور تم کیوں نہیں کھا سکتے؟ میرے والد مرحوم نے اس کو بٹھا کے اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ اس سے یہ تبدیلی آئی کہ 400 گھر تھے ان کے، وہ مسلمان ہو گئے۔
اچھا عیسائی مشنری میرے والد کے پیچھے لگ گئی قتل کے جب یہ بات پھیلی تو اس زمانے میں ڈپٹی کمشنر جو نیچے ایک افسر ہوتا اس کو ADM کہتے تھے, وہ چودھری بشیر ADM تھے وہاں اور دیندار آدمی تھے. تو میرے والد مرحوم نے ان کو اپنے ساتھ ملایا. تو آج اس علاقے کا نام بشیر آباد ہے, وہ ایک بستی ہے باقاعدہ سکر میں, وہ ADM چودھری بشیر کے نام پہ بشیر آباد ہے. وہاں اس مسجد سے 4 گنی بڑی مسجد بنی ہوئی ہے. وہ جو پہلے عورتیں لہنگا پہن کے اور مزدوری کرتی تھی وہ گھروں میں رہتی ہیں, جو مرد مزدوری کرتے تھے وہ ٹھیکیدار بن گئے, کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے, کسی کے پاس موٹر کار ہے, اور کاؤنسلر بنتے ہیں اور مالدار ہو گئے. عمل مسلمان کا ذرا سا عمل, صرف اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا, کیونکہ ہندوؤں میں بھیل کو ادنا درجے کی قوم سمجھا جاتا ہے. ہاتھ لگا لے برہمن کے سامان کو تو وہ سامان ناپاک ہو جاتا ہے. صرف اپنے ساتھ اگر مسلمان آج بھی اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کر لے, آج بھی مسلمان بن جائے. تذکرے میں 1 منٹ کہہ کے بات ختم کروں. تذکرے میں یہ بات لکھی کہ نواب صدیق حسن خان ریاست بھوپال کے وزیر اعظم تھے, ریاست مسلمانوں کی تھی. بنگی کو جمعدار کو مسلمان کیا, وہ ہندو ہوگا یا عیسائی ہوگا. اور نواب صاحب کا دسترخوان وسیع تھا, خاندانی نواب تھے, وزیر اعظم بھی تھے. تو لوگ بیٹھے ہوتے تھے, عمرا آ کے کھانا کھاتے تھے. عمرا کی محفل لگی ہوئی تھی, انہوں نے اس کو کپڑے بدلوا کے اور نہلوا کے بلوایا اور اپنے ساتھ بٹھایا. لوگوں کی ناک بھون چڑھی کہ یہ جمعدار صبح تک تو پہلے تو کھڈی کے پخانے ہوتے تھے, آپ جانتے ہیں کلش ولش تو تھے نہیں. تو انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے اپنی پلیٹ میں اس کو کھانا کھلایا. 1 لقمہ وہ کھاتے تھے, 1 لقمہ وہ کھاتا تھا. اس کو عمل کر کے دکھایا. مسلمان اگر یہ عمل نہیں کرتا, اگر مسلمان دوسروں کے ساتھ یہ عمل نہ کرتا کہ آدھی دنیا پہ مسلمانوں کا جھنڈا 30-40 سال کے اندر کیسے لہرایا گیا. آج ہمارا عمل خراب ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا اچھا عمل بتایا تھا. اگر چاہے آپ پڑوس میں ہندو رہتا ہے, یہودی رہتا ہے, عیسائی رہتا ہے, کوئی بھی رہتا ہے, وہ آپ کا پڑوسی ہے. رات کو 3 بجے آپ کو کوئی تکلیف ہوگی, رشتے دار تو 10 منٹ سے بعد میں آئے گا, پڑوسی پہلے آئے گا. اگر آج آپ اس کے ساتھ اچھا عمل کرنے والے بن جائیں, اچھے مسلمان بن جائیں, اس کے ساتھ بھائی والا برتاؤ شروع کریں, اسلام سے دوری ختم ہوگی, وہ آپ کے قریب ہوگا. وہ نہیں تو وہ, ورنہ اس سے آئندہ نسل ہے وہ مسلمان ہو جائے گی. میں کبھی کبھی کہتا ہوں, پتہ نہیں لوگوں کو برا لگتا ہوگا, یہ 20-22 کروڑ پاکستان میں ہے, یہ 24-25 کروڑ بنگلہ دیش میں ہے, اور یہ کوئی 20 کروڑ انڈیا میں ہے, 20-25 کروڑ, اور یہ 20 کروڑ چائنا میں, 1 ارب ہو گیا نا. یہ 1 ارب کیا عربستان سے ہجرت کر کے آئے یہاں؟ ان میں اکثریت یہیں کے لوگوں کی ہے نا, جو اسلام کا پیغام سن کے, انصاف سن کے, مساوات سن کر مسلمان ہوئے. نہ معلوم کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہوں گے جن کے جد امجد 5 نسل 7 نسل 8 نسل پہلے مسلمان ہوئے ہوں گے. تو مسلمان اگر مسلمان بن جائے, میں اور آپ اگر اسلام پہ عمل کرنے والے بن جائیں, جھوٹ بولنا ترک کر دیں, ملاوٹ کرنا ختم کر دیں, کم تولنا ختم کر دیں, سود لینا بند کر دیں, یتیموں کی جائیداد ہضم کرنا ختم کر دیں, ناجائز زمینوں پہ قبضے ختم کر دیں, یہ جو حرام ہم کرتے ہیں حرام کاموں کو ترک کر دیں, اور اپنے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ زندگی تھا, روپے میں 1 آنا بھی اپنے اندر لے آئیں, تو ہمارے علاقے میں بھی کوئی غیر مسلم نہیں رہ سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی وہ سنتیں پڑھ